جب بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے تو اس کو یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ اپنی چیزوں کی حفاظت خود کرے۔ چنانچہ اگر وہ کہے کہ میں اسکول گیا تھا اور میرے باکس سے کوئی چیز کسی دوسرے بچے نے نکال دی، تو ماں کہے گی بیٹا اپنی چیز کی حفاظت خود کرنی ہوتی ہے، نظر رکھنی پڑتی ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تم نے غفلت کیوں برتی؟ تمہاری چیز دوسرے لوگ کیوں اٹھا لیتے ہیں؟ تو چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اس کو اپنے مال کی حفاظت کی تلقین کی جا رہی ہے۔ دوسرا ہے جان کی حفاظت۔ اگر کوئی بچہ کہے کہ امی میں چل رہا تھا، ایک گڑھا سامنے آ گیا، میں اس کے اندر گر گیا، تو ماں کہے گی تجھے نظر نہیں آ رہا تھا، دیکھا کیوں نہیں؟ جب چلا کرو تو دھیان سے چلا کرو۔ یعنی بچے کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جان کی حفاظت بھی خود کرنی ہوتی ہے، مال کی حفاظت بھی خود کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی لڑکی بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹی اپنی عزت آبرو کی حفاظت خود کرنی ہوتی ہے۔ تینوں چیزوں کی حفاظت آدمی کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ شریعت نے یہ کہا کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو ہیلپ کریں ان کی حفاظت کے لیے، اور بچے کو کہا کہ اصل ریسپانسبلٹی تو تمہاری اپنی ہے۔ چنانچہ جو جوان العمر بچی ہو، جس طرح وہ اپنے مال کی حفاظت کرتی ہے، اپنی جان کی حفاظت کرتی ہے، اس کے ذمہ ہے کہ اپنی عزت آبرو کی بھی حفاظت کرے۔ مال کے لوٹنے والے لٹیرے بھی ہوتے ہیں کہ کی مرتبہ وہ گن لے کے آ جاتے ہیں اور گن پوائنٹ پہ بندے سے زیورات، پرس، آرنامنٹس وغیرہ چھین کے لے جاتے ہیں۔ اسی طرح عزت کے بھی لٹیرے ہوتے ہیں، مگر وہ سیل فون لے کے آتے ہیں اور محبت کے بولتے ہیں۔ مال لوٹنے والے ڈرا دھمکا کے لوٹتے ہیں، یہ بہلا فسلا کے لوٹتے ہیں، مگر یہ عزت کے لٹیرے ہوتے ہیں، یہ دوست بن کے دشمنی کرتے ہیں اور عورت کو اس کی عزت و آبرو سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بچی بہت پسندیدہ ہے جو پاکیزہ زندگی گزارے اور اپنے آپ کو وہ اس برائی سے پاک رکھے۔ یہ ذرا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر لڑکی کو پاک پیدا کیا ہے۔ وہ پاک ہی رہتی ہے جب تک کہ وہ زنا کے گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ مثلاً اس لڑکی نے غیر محرم کو آنکھ سے دیکھا، اس کی آنکھیں ناپاک ہو گئیں۔ اس نے غیر محرم کی بات سنی، اس کے کان ناپاک ہو گئے۔ اس نے بات کی تو اس کا منہ ناپاک ہو گیا۔ اس نے ہاتھ ملایا، اس کا ہاتھ ناپاک۔ جسم کا جو عضو غیر محرم سے ملا خلاف شرع، وہ سب ناپاک ہو گیا۔ اور اگر اس نے گناہ کا ارتکاب کر لیا، اب وہ سر سے لے کے پاؤں تک ٹوٹل ناپاک ہو گئی۔ لیکن یہ ناپاکی پاؤں سے پانی سے نہیں دھلتی، یہ حکمی نجاست ہے، یہ جلدی نہیں دھلتی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک مشرک ہے، وہ 70 مرتبہ بھی غسل کر لے، ہم اس کو ناپاک ہی کہیں گے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے انما المشرکون نجس۔ مشرک لوگ اپنے شرک کی وجہ سے نجس ہوتے ہیں، تو جس طرح مشرک اپنے شرک کی وجہ سے نجس ہوتے ہیں، وہ لڑکی جو اپنی عزت آبرو کی حفاظت نہیں کر پاتی اور غیر محرم کے ساتھ گناہ میں ملوث ہو جاتی ہے، یہ گویا ناپاک اپنے بدن کو کر لیتی ہے۔ اب اس کی پاکی کیسے ہو؟ اس کے لیے سچی توبہ ہے۔ توبہ ان کے گناہوں کو مٹا سکتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتی ہے۔ تاہم ماں باپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر گھر میں جوان بچی ہو تو وہ گھر کا ماحول ایسا بنائے جو نیکی والا ہو۔ ماں باپ غفلت کرتے ہیں، گھر میں ٹی وی چلتا ہے
گھر میں انٹرنیٹ ہر کمرے میں لگا ہوا ہے، تو اس سے پھر شیطان کو موقع مل جاتا ہے اس نوجوان بچی کو بدکاری کی دعوت دینے کا۔ بچی کو سیل فون لے کے دے دیتے ہیں اور اس کا خیال بھی نہیں رکھتے کہ وہ بچی کس سے بات کر رہی ہے یا کس سے نہیں کر رہی۔ ماں کو چاہیے کہ وہ دیکھتی رہے کہ اس کے میسیجز، ماں کو چاہیے ہیلپ کرے۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ کئی مائیں اپنی سمجھاتی ہیں تو بچیاں اس سے بڑا گھبراتی ہیں اور ماں کو اپنا دشمن سمجھنے لگ جاتی ہیں۔ کیا میرے اوپر ہر وقت ان کی نظر رہتی ہے، ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ بھئی یہ ماں تمہاری دوست ہے، دشمن نہیں ہے۔ یہ آپ کی عزت کی حفاظت میں آپ کی مدد کر رہی ہے، یہ آپ کی خیر خواہ ہے، یہ آپ کی محسنہ ہے جس کو فکر ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ تمہیں بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ گھر میں اس قسم کی چیزیں جیسے ٹی وی، ڈرامے، میوزک، گانے، انٹرنیٹ، کیا ان چیزوں کے فساد کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ٹوٹل بچ سکیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ایک جگہ پاک عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پاکیزہ عورت کو کہتے ہیں محسنہ، یعنی جو اپنی عزت کی حفاظت ہو۔ تو محسنات کا تذکرہ کیا تو وہاں غافلات کا بھی تذکرہ کیا۔ تو شروع میں جب میں نے اپنے استاد سے ترجمہ پڑھا تو اس وقت دل میں ایک خیال آیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غافلوں میں سے نہ ہو، تو غفلت تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہاں مومنہ عورت کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو اور غافلہ ہو۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ اصل بات یہ ہے کہ غافلہ عورت سے مراد وہ عورت جو بھولی بھالی ہو، جسے بدکاری کے راستوں کی تفصیل کا پتہ ہی نہ ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کیا مصیبتیں ہوتی ہیں، جو بچی رہے، اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ تو عورت کے لیے پھر غافلات یعنی ایسا بھولا بھالا ہونا اللہ کی نظر میں صفت ہے۔ چنانچہ جو بچی انٹرنیٹ کے یوز سے ہی پرہیز کرے وہ سب سے زیادہ اچھی ہے۔ اس پر بھی ماں باپ کو بڑی نظر رکھنی چاہیے کہ بچی کی جو اسکول کی سہیلیاں ہیں وہ نیک ہونی چاہیے۔ اسٹیٹسٹکس بتاتی ہے کہ 75% سے زیادہ بچیاں بدکاری کے راستے پہ چلتی ہیں، ان کو اپنی سہیلیوں میں سے کسی نہ کسی کا تعاون حاصل ہوتا ہے۔ بچی کو اللہ تعالیٰ نے حیا بھی دی ہے تو کچھ وہ معنی ہوتی ہے، اور کچھ ڈرپوک بھی ہوتی ہے۔ بچی ڈرتی ہے بدنامی سے، ذلت سے، تو وہ جھجکتی ہے، قدم نہیں بڑھا سکتی۔ مگر جو ساتھ پڑھنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ پھر اس کو مشورے دیتی ہیں، نہیں تمہیں لڑکے نے ہاتھ ویو کیا، تم اس کو اس کا جواب دو، تم اس سے بات کرو، وہ لڑکا اچھا ہے۔ تو ان کے پش کرنے پر پھر کئی پاکیزہ بچیاں بھی برائی کے راستے پہ چل پڑتی ہیں۔ تو ماں باپ کو یہ میک شور کرنا چاہیے کہ جو لڑکی اسکول کالج میں پڑھتی ہے اس کی 2-3 سہیلیاں ایسی ہوں جو خوب نمازی، پردہ دار اور نیک ہوں، تاکہ وہ بچی نیک دوستوں کے درمیان گھر جائے، اور اگر کبھی کوئی بات شیئر بھی کرے تو نیک بچیوں سے کرے، کوئی بات پوچھنا بھی چاہے تو نیک بچیوں سے کرے، وہ اس کو صحیح گائیڈ کریں گی۔ تو جس طرح گھر کے ماحول کا نیک ہونا ضروری ہے، بچی کی سہیلیوں کا نیک ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ شریعت سے کہا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اچھے دوست ہوں گے تو انسان اچھا بنے گا، برے دوست ہوں گے تو انسان برا بنے گا۔